امریکی صدر کی پاکستانی قیادت کی تعریف، کہا پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین شخصیات ہیں۔ پاکستان نے پروجیکٹ فریڈم روکنے کی درخواست کی تھی۔ پاکستان ایک بہترین ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمیں علم ہے ایران جلد معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ ایران میں پہلی، دوسری اور تیسری رجیم کو ختم کر دیا۔ ایرانی رجیم نے 42,000 پرامن مظاہرین کو قتل کیا تھا۔ آبنائے ہرمز میں امریکی بحری بیڑے پر ایرانی حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا 3 امریکی جنگی ڈسٹرائر آبنائے ہرمز سے کامیابی کے ساتھ گزرے۔ اس دوران ایرانی فورسز کی جانب سے حملے کیے گئے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون حملے امریکہ دفاعی نظام نے ناکام بنا دیے، جبکہ ایرانی حملہ آور کشتیاں تباہ کر دی گئیں۔ اگر ایران کو موقع ملا تو وہ جوہری ہتھیار استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، تاہم امریکہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ امریکہ بحریہ کی ناکہ بندی جاری رہے گی اور ایران نے جاری معاہدہ نہ کیا تو مستقبل میں مزید سخت کارروائی ہونے کی وجہ سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا گیا۔ امریکی سینٹکام کی تصدیق۔ امریکہ اور ایران کی اپنے ہرمز میں جھڑپیں، ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا امریکہ نے خمیر سیرک اور جزیرہ قشم میں فضائی حملے کیے۔ امریکہ نے 2 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایک ایرانی آئل ٹینکر کو ایرانی پانیوں میں علاقہ جاسب کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ دوسرے ایرانی جہاز کو فجیرہ بندرگاہ کے سامنے ہرمز میں نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے کہ چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر جوابی حملہ کیا گیا۔ ایران کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان کی ثالثی میں موصول ہونے والے پیغامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی کا کہنا ہے ایران اب بھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ امریکہ کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای سے ملاقات۔ ایرانی صدر نے کہا سپریم لیڈر سے تقریباً 2.5 گھنٹے بات چیت کی۔ آیت اللہ مجتبی خامنہ ای سے ملاقات اعتماد، عاجزی، گہرے خلوص سے بھرپور ماحول میں ہوئی۔ سپریم لیڈر کے انداز گفتگو، نقطۂ نظر نہایت عاجزانہ اور گہرے مخلصانہ رویے نے بہت متاثر کیا۔ اعلیٰ ترین اتھارٹی کے عائزر اخلاقی برتاؤ ملک کے انتظامی نظام کے لیے مثال ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا انتظامی عہدہ کوئی امراض یا برتری حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ عوام کی خدمت، احتساب اور عزم کا ایک بھاری بوجھ ہے۔ ان کا کہنا تھا دشمن دباؤ کے ذریعے عوام میں بے چینی اور غصہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دشمن چاہتا ہے ایرانی عوام سڑکوں پر آئیں، حکومتی نظام کمزور ہو جائے۔ عوام کو اشتعال دلانے کے لیے امریکہ کا اقتصادی دباؤ بڑھانے کی بات۔ کون سے صندوق کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس صندوق سے نکلتے کیوں نہیں؟ کوئی مردانہ نام رکھ لو۔ یہ صندوق تو خواتین کو لگایا جاتا ہے۔ جان چھوڑ دو اپنی فوج کی، اس کو پروفیشنل فوج بننے دو۔ وداؤٹ ایویڈنس، فالس فلیگ آپریشنز، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، دیر از اے لانگ ہسٹری۔ مارکے حق میں ہم نے ایک قسط دکھائی، ہم تب بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ، کہا مارکے حق میں جو بھارت نے دیکھا وہ ہمارا 10 سے 15% تھا۔ ہمارے عزم میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے عزم پر کسی کو شک ہے تو اب بھی ہم نے ایک قسط دکھائی ہے۔ اس بار 14 اگست پر عظیم الشان پریڈ ہوگی۔ اپنی پاور پوٹینشل کی چھوٹی سی جھلک عوام کو دکھائیں گے۔ بھارت گھمنڈ کرنا اور دوسروں کو کم سمجھنا چھوڑ دے۔ بھارت کا دہشت گردی ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ 5 گنا بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی۔ پہلگام واقعے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ پاکستان نے جو سوالات اٹھائے وہ اب بھی چونکہ تو موجود ہیں۔ جواب دے کون لوگ تھے جنہوں نے یہ حملہ کروایا۔ بھارت بتائے کہ اس دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ پاکستان دہشت گردی کرا رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی سرپرستی بھارت کر رہا ہے۔ بھارتی سیاستدان کم اور جنگجو زیادہ لگتے ہیں۔ اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو پھر آؤ سامنے۔ بھارت کے لیے واضح اور 2 ٹوک پیغام ہے کہ جو کرنا ہے کرو، روایتی یا غیر روایتی ہم کھڑے ہیں، بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ یہ جنگ زمین، فضا، سمندر، سائبر اور ذہنوں میں ہے۔ 6 دریاؤں پر پاکستان کا حق ہے، کس کو بھی سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔ PF Cyber Force also targeted Indian data centers, affecting their digital space. کی ڈیٹا جو تھا اس کی ڈیلیشن، جس نے کہ انٹائر جو ملٹری آپریشن کا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو کافی حد تک کٹیل کر دیا۔ ایک سو-30، ایک MiG-29، ایک میراج 2000 اور ایک ایکسپینسو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں ملٹی رول جو ہے وہ انمینڈ ایریل سسٹم ان کا وہ گرا ہے۔
मार्के हक में हमारा स्कोर 8-0 है। 4 भारतीय राफेल गिराए, 1 सिफोनी 30, 1 मग 29, 1 मिराज 2000 और 1 इंतहाई कीमती बगैर पायलट जहाज और S-400 बैटरीज तबाह की। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा हमने सिर्फ इन त्यारों को निशाना बनाया जिनने पाकिस्तान पर मिसाइल फायर किए थे। भागते हुए त्यारों को निशाना नहीं बनाया गया। हमने साइबर और सैटेलाइट से भारत का कम्युनिकेशन सिस्टम नाकारा बनाया तो त्यारे आसान हदफ बन गए। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि हुआ क्या है। साइबर अटैक्स भारत के राब्तों को मुतासर कर रहे थे। पाक फौज ने भारत को किसी हद तक लाचार कर दिया था। पाक फजाइया दुश्मन की हर सरगर्मी नोट कर रही थी। हम दुश्मन के डिजिटल फुटप्रिंट मॉनिटर कर रहे थे। दुश्मन हमारी सरहदों तक आने की कोशिश नहीं कर सकता। अब तक नई नई कहानी और बयानियों से हक़ाइक़ छुपाने की कोशिशें की गई। एयरफोर्स ने बड़ी फजाई ताकत का मौसर मुकाबला किया। कम वसाइल के बावजूद भरपूर हिकमत अमली अपनाई गई। अस्करी क़यादत, तमाम ऑपरेशनल अहदाफ वाज़ेह तौर पर तय किए। जंगी हिकमत अमली में जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखा गया। पाकिस्तान की समुद्री हदूद महफूज है। भारत की समुद्री हदूद वसी है। पाकिस्तान भारत की समुद्री हदूद को आसानी से निशाना बना सकता है। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल शफात अली खान की प्रेस ब्रीफिंग, हमारे बहरी असासे समंदर में मौजूद हैं। दुश्मन ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनजर रखते हुए कौल फेल में जिम्मेदारी दिखाए। मार्के हक में भारत ने कई बार अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। भारतीय बहरिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे पानियों का रुख करे। भारत ने खफ्त मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। हम अमन चाहते हैं लेकिन उसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। मुसल्ह फौज की हम आहंगी हमारी कामयाबी की सामन बनी। हमारी साहिली तंजीबात महफूज रही, बंदरगाहें फाल रही। हम अपनी सलाहियतों को दिन ब दिन पॉलिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सलामती अजीज है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। हरमैन शरीफीन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को कोई खतरा हमारे लिए भी खतरा है। हमने जो वादा किया उससे पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की जड़ें निहायत गहरी हैं। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा गहरे तारीखी ताल्लुकात का मज़हर है। मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफीन के एजाज़ पाकिस्तान के हर बच्चे, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एहसास है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे की तफसीलात सामने नहीं लाई जा सकती।